السلام علیکم. آپ کو ہم نے بے تکلفی جو لیسن پڑھایا تھا 10ویں جماعت کا جو سیکنڈ لیسن ہے اور اس کے ورڈ میننگ وغیرہ کرا دیے تھے. آج ہم اس کی ایکسرسائز کر لیتے ہیں. جب آپ لیسن اچھی طرح پڑھ لیں گے اور الفاظ معنی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے تو آپ سوال جواب بھی آرام سے کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کچھ پریشانی ہے لکھنے میں تو فار ایگزامپل ہم نے یہ کی ہیں، اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. بے تکلفی سے کیا پریشانی ہوتی ہے؟ بے تکلفی سے بہت سی پریشانیاں سامنے آتی ہیں. بے تکلف دوست آدھی رات کو گھر پر آ دھمکتے ہیں اور فرمائشیں کر کے مختلف کھانوں کے مزے لیتے ہیں. کبھی کپڑے اور پیسے ادھار بھی مانگ لیتے ہیں. غرض بے تکلفی میں سراسر پریشانی ہی ہے. سوال نمبر 2، تھیکرے نے اپنے ایک کردار کی بے تکلفی کا ذکر کس طرح کیا ہے؟ جواب: تھیکرے ایک کردار کی بے تکلفی کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح لکھتا ہے کہ وہ صاحب جس دوست کے پاس ٹھہرتے رخصت ہوتے وقت اس سے ایک قمیص ضرور ادھار لیا کرتے تھے. سوال نمبر 3، اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر. اس مصرعے میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ جواب: اس مصرعے میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے جو تکلف کرتا ہے وہ تکلیف ہی اٹھاتا رہتا ہے. اگر کوئی اس سے پانی چائے کو پوچھے تو وہ اخلاق اور تکلف کے مارے منع کر دیتا ہے اور خود بھی اپنی ضرورت کسی کے سامنے پیش نہیں کرتا. محاوروں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. اگر آپ اپنے اون ورڈز میں کریں تو بہت اچھی بات ہے. کوشش کریے کہ آپ خود بنائیے. ہینگ لگے نہ پھٹکری، اس کا یہ بنایا جا سکتا ہے کہ جو شخص باتیں بنانے کا ہنر جانتا ہے وہ تو ایسے ہی لوگوں کو خوش کرتا ہے، اس کی تو ہینگ لگے نہ پھٹکری. چھٹی کا دودھ یاد آنا، پولیس نے تھانے میں چور کو اس قدر مارا کہ اسے چھٹی کا دودھ یاد آ گیا. دانتوں میں انگلیاں دبانا، سرکس میں شیر کے ساتھ انسانوں کے کرتب دیکھ کر بچوں نے دانتوں میں انگلیاں دبا لیں. اس میں جتنے بھی زیادہ الفاظ کے آپ واحد جمع بنا سکتے ہیں، الفاظ متضاد بنا سکتے ہیں، جتنے ایکسٹرا آپ کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا. تو یہ میں نے بہت سارے نکالے ہیں آپ کے لیے. ہاتھ کا ہاتھوں، نشان نشانات، جوتی جوتیاں، ٹوپی ٹوپیاں، فرض فرائض، سوال سوالات، احسان احسانات، جنگل جنگلات، جواب جوابات، منزل منازل، مسئلہ مسائل، باغ باغات، وقت اوقات، شخص اشخاص. عمل کا لکھنا ہے اعمال. اور جیسے یہ خلق ہے نا، خلق، اگر خلق ہو تو اس کا اخلاق لکھا جائے گا، اور اگر خلق ہو مطلب زبر لگا ہوا ہو تو اس کا لکھا جائے گا مخلوق. یہ دونوں لفظ لکھنے میں بالکل ایک جیسے ہیں، بس جو ہے اس میں زبر کا اور اس کا پیش کا فرق ہے. اگر خلق ہوتا ہے تو خلق کا مطلب ہوتا ہے مخلوق، یعنی اللہ تعالیٰ کی کریچر، اللہ کی بنائی ہوئی چیز. اور اگر خلق لکھا ہوا ہے تو خلق کا مطلب ہوتا ہے یعنی ہمارا اخلاق، اس کا جمع آئے گا اخلاق. صاحب کا، صاحب اصحاب، حرکت حرکات، معلوم معلومات، انگلی انگلیاں، قمیص قمیصیں، حبیب حبیب یعنی دوست احباب، تکلیف تکالیف، اور گالی گالیاں، نظر نظریں. اور نیچے ہیں الفاظ متضاد، اس میں بھی ہم نے کچھ ایکسٹرا لیسن میں سے نکالے ہیں. راحت کا لکھنا ہے مشقت، تکلف کا بے تکلفی، فائدہ نقصان، ٹھنڈا گرم، زحمت رحمت، بلند پست، دلچسپ غیر دلچسپ، عدم موجودگی حاضری، دوست دشمن، شروع ختم، بدتمیزی تمیزداری، آفتاب ماہتاب. آفتاب سورج کو کہتے ہیں، ماہتاب چاند کو کہتے ہیں. اور سورج کا لفظ ہم چاند لکھ سکتے ہیں اگر اس طرح لفظ آئیں. قریب دور، پانی آگ، دن رات، غروب طلوع، غروب ہونا اور طلوع ہونا. ٹھیک ہے. جنت جہنم، ہاں نہیں نفاست کثافت، عالمانہ جاہلانہ، رخصت آمد. رخصت کا مطلب ہے جانا، آمد کا مطلب ہے آنا. ممکن اور ناممکن. یہ سب آپ یاد کر لیں تاکہ آپ کے ایگزام میں کام آئے. اور اپنے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کو آگے کا کام بھیجتے رہیں. اللہ